جو ہے وہ میری مرضی سمجھ کے گئے، ساتھ. سوال کرو بھائی، پوچھ لو ابو اشرف صاحب. ٹھیک ہے چلیں. دوسری بات، تھوڑا سا ہو سکتا ہے میں آپ کا وقت زیادہ لوں، اگر آپ دیں گے تو مہربانی ہے. آپ کے جو ایڈمن ہیں ان سے میری بات ہوئی تھی، میں نے ان سے گزارش کی تھی اگر تھوڑا سا مجھے مل جائے وقت. 2-4 کوشچنز ہیں اور مختصراً میں اگر پوچھ لوں ٹھیک وہ ہے، بسم اجازت اللہ دیں گے تو بسم اللہ، یا مہربانی. اللہ سوال کرو. ٹھیک ہے سر. اچھا، اور امید ہے کہ آپ جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ اس کا جواب دے دیں گے تو آسانی ہوگی. نہیں بھی دیتے ہوں جیسا دیں وہ آپ کی مرضی ہے. دوسری بات یہ کہ کل آپ سے ایک کوشچن پوچھا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں، اس سوال. اس کی اہمیت تو کیا ہے؟ اس سوال آپ کی نے اہمیت کیا ہے بھائی؟ اہمیت سو کی what؟ بات نہیں، ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو اٹیمپٹ کیسے کیا، میں اس کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اہمیت تو پھر میں بتاتا ہوں اس کی اہمیت کیا ہے. اہمیت یہ ہے اس کی، اگر آپ پہلے چاہتے ہیں کہ اہمیت کیا، میں وہ بتاتا ہوں کہ کسی ایک شخص کی اولاد کو دوسرے کی اولاد کہنا، یا اس سے یہ کہنا، لیٹ سپوز اگر کوئی مجھے کہے یا آپ کو کہے کہ آپ اپنے باپ کے نہیں کسی اور کے ہیں، تو یہ ایک طرح سے ایسی بات ہے جو اس کو اذیت دینے والی بات ہے. جس کی اولاد ہے اس کو تکلیف ہوگی جب یہ اسے کہا جائے کہ یہ تمہاری نہیں کسی اور کی اولاد ہے، تو یہ اس کو تکلیف دینے والی بات. دوبارہ جو جس کی اولاد تو اس ہے، کو تکلیف نہیں جو جس ہوتی کی اس اولاد کے ہے. اگر اسی شخص کو آپ کہتے ہیں کہ آپ مشرک زادہ ہیں، آپ گھما دیں گے سوال، آپ کے مجھے پتا والدین ہے، گھما جہنم دیں میں، گے، اس کو مجھے تکلیف نہیں پتا ہے، ہوتی؟ او بھائی، اسی کو اگر مجھے پتا آپ تھا گھما سردار دیں گے. انبیاء کو جب آپ لوگ اپنے کتابوں میں کہتے ہیں کہ بالاجماع نستجیر باللہ، یہ مشرک کے صلب میں سے ہیں، مشرک کے رحم میں سے، نجس رحم سے، نجس صلب سے دنیا میں آئے ہیں، یہ کافر کے اولاد ہیں، اس کو تکلیف نہیں ہوتی اس سے؟ سر جو میں بات کر رہا ہوں آپ اس کو ٹاپک کو کہیں اور لے کر اور جا رہے نہیں، ہیں. اگر کیوں آپ اس کا بھائی؟ نہیں او بھی بھائی، جواب دینا چاہیں کوئی مسئلہ او نہیں بھائی، ہے. آپ عثمان کو داماد بنانے کے چکر میں نا، او بھائی اگر ایسا آپ ایک اسٹیپ آگے نہیں جائیں. ابھی جہاں تک میں کہہ رہا ہوں نہیں، کہ او رسول بھائی کی اگر اولاد کو جہاں آپ تک صرف اس تکلیف کی لیے نہیں بات ہے، مانتے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہے، اس کا ربیب ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ تو سچ ہے، اور یہ سچ ہے. جہاں تک بیٹیوں کا تعلق ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ جیسے میں نے کل جواب دیا تھا کہ میرے پاس بعض لوگ کہتے ہیں بیٹیاں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں، ربائب ہیں. میں نے کہا دیا کہ مجھے نہیں معلوم، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. میں نے کل یہی جواب دیا تھا نا، اگر آپ نے سنا ہو، میں نے کل یہی جواب دیا. اب میں تو اس سے پہ کچھ بولوں اگر تو میں اجازت دیں بات کرنے کی، اگر مجھے ایک بات کا نہیں معلوم اور میں نے اپنے جہل کا اظہار کیا کہ مجھے وہ نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، تو میرا عرض ہے یہ آپ سے یہ اختلاف ہے کہ اگر مجھے ایک بات نہیں معلوم، میں کہتا ہوں نہیں معلوم مجھے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اب میں مزید تحقیق کروں گا، پھر بتا دوں گا، پھر وہ جو جواب آیا جائے گا. اس پرانے زمانے میں ہم نے تحقیق کیا تھا 10-15 سال پہلے، اس وقت یاد یہی ہے کہ ہم نے اس وقت زمانے میں تحقیق کیا تھا تو یہ بیٹیاں نہیں تھیں. اجازت دیں بیٹیاں نہیں تھیں. تو اب وہ دلائل میرے ذہن میں جو ہیں کچھ محو ہو گئے ہیں، کیونکہ بہت پرانا واقعہ. تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس سے ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت، یہ آپ کی جہل ہے، یہ آپ کی نادانی ہے. ہاں، جس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت ہوتی ہے بلکہ ان کی سب ہے، ان کی شتم ہے، اور یہ آپ لوگوں کی کفر کی دلیل ہے بالاجماع کہ آپ ان کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والدین کو بالاجماع نستجیر باللہ کافر کہتے ہیں. یہ کتنی بڑی گالی ہے. اب میں ابھی آپ کو کہہ دوں کافر، یا آپ کے والدین کو نستجیر باللہ میں آپ کو کہ ان کو گالی دوں، کافر کہہ دوں، تو آپ کتنا آپ ناراض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. آپ ابھی ایک گناہگار آدمی، نام بھی آپ کا نہیں معلوم مجھے، آپ ناراض ہو جائیں گے. آپ سردار انبیاء کو، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو افضل ہیں تمام انبیاء سے، اللہ کے پیارے، ان کو نستجیر باللہ، ان کے والدین کو آپ لوگ کافر کہتے ہو، اور خود بھی یہ بھی اعتراف کرتے ہو جو ان کو برا کہے وہ کافر ہوتا ہے، پھر اپنے آپ کو مسلمان و امتی بھی سمجھتے ہو. اور شیعوں کو جو ہے، شیعوں کو اس لیے کہتے ہو کافر کہ یہ عثمان کے ازواج کو یہ بیٹی نہیں سمجھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ہاں، اب میں بول سکتا ہوں سر؟ باؤ کا تجر و با الہ آپ کی بات بڑے تعامل سے بسم سنی، اللہ. آپ کی بات میں نے بڑے تعامل سے سنی، ٹھیک ہے. اب مجھے اگر 2 منٹ بولنے کا موقع دیں گے تو آپ کی بڑی جی مہربانی. بسم اللہ، میری بات کا جواب دے دیں، کچھ اور نہ آپ نے کہیں. آپ نے نہیں، کچھ اور نہیں کہوں. آپ نے کہا کہ جی میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں تھیں یا نہیں تھی. اور کل آپ نے جو، اب مجھے اگر پورا کرنے دیجیے گا میری بات تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، بیچ میں انٹرپٹ اگر نہیں کریں گے تو میں ایسا نہ ہو. خاموش ہی تو ہوں نا بھائی، میں خاموش ہوں، بسم اللہ کرو. نہیں، میں گزارش کر رہا ہوں سر، میں گزارش کر رہا ہوں، خدشے کے پیش نظر گزارش کر رہا ہوں. اچھا، تو کل آپ نے کہا کہ، آواز آ رہی سر میری آپ کو؟ جی آ رہی. کل آپ نے کہا کہ اس میں علماء کے 2 اقوال ہیں.
کہ یہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلبی بیٹیاں تھیں یا نہیں تھی، تو اس میں مجھے وہ حسن اللہ یاری صاحب نظر نہیں آئے جو حسن اللہ یاری صاحب بالکل اوپنلی ہر چیز میں قول معصوم کو اور کتب اربع سے جو حوالہ جات دیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے لیے جو بنت کا جو لفظ استعمال ہو وہ الکافی میں بھی ہے، من لا یعذر الفقی میں ان سے روایت بھی ہے، سند میں موجود ہیں، بنت رسول اللہ لکھا ہوا ہے، الاستبصار میں ہے، تہذیب الاحکام میں ہے، حیات القلوب میں ہے، اور اس کے علاوہ مطلب ایک درجنوں ریفرنسز کوٹ کیے جا سکتے ہیں اس کے، بلکہ یہاں تک کہ جو حسین بن روح جو نواب اربع جس کو کہتے ہیں، ایک عام اصطلاح ہے جو امام زمانہ آپ ٹائٹل دیتے ہیں، جو نواب اربع ان میں سے جو تھے ان کا بھی قول یہی ہے، اور باقاعدہ واضح الفاظ میں ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ حدیث ایسی ہیں کہ بالکل واضح ہیں، میں نہیں سمجھتا اللہ یاری صاحب کے جیسا سمجھدار شخص، اتنا وسیع نالج رکھنے والا شخص جس کی نالج جو ہے وہ کتب اربع، میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے نہ پڑھی ہوں، اور میں یہ بھی گمان نہیں کرتا کہ انہوں نے یہ روایت ان کی نظر سے نہ گزری ہوں، ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں، ہو سکتا ہے جو میرا غالب گمان ہے ٹو بی ویری آنیسٹ اللہ یاری صاحب نے اس کو رول کر کے پیش کیا، اسٹریٹ فارورڈ نہیں کیا، اللہ یاری صاحب نے پڑھی ہوں گی یہ چیزیں، اور اللہ یاری صاحب کو اس وقت جو ہے وہ یہ علماء کی بات کے جو علماء کے دو اقوال کہنے کی بجائے یہ کہنا چاہیے تھا کہ معصوم کا قول کیا ہے، اور یہاں پر بھی یہی بات کرنی چاہیے تھی کہ امام کا فرمان کیا ہے، کہ امام نے یہ کہا، اور امام کے الفاظ جو ہے وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ بھی بنت رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی بات اس کی بات میں یہ کہتا ہے کہ جی جو لے پالک تھے ان کو بھی بیٹا کہا جائے گا، تو یہ بات پہلے کی ہے کہ قرآن نے اس چیز کو سختی سے بعد میں منع کر دیا کہ لے پالک کو اپنے باپ کے نام سے پکارو، کسی دوسرے کو اس کے کسی اور باپ کے نام سے نہ پکارے، اور یہ بعد میں جتنی بھی روایات ہیں یہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کے ائمہ کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے ان کے لیے رقیہ کے لیے بھی، زینب کے لیے بھی، ام کلثوم کے لیے بھی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ استعمال کیے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے جو وصیت کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرے بعد کس سے شادی کرنا، وہ بھی یہی کہا گیا ہے، اور یہاں تک کہ اگر الاستبصار ہے یا تہذیب الاحکام ہے یا شاید دونوں میں ہے، یہ بھی وہاں پر بھی جو دعا ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ بنت رسول اللہ، جو زینب ہے یا ام کلثوم ہے یا وہ رقیہ ہیں، ان کے نام کے ساتھ بنت رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور یہ واضح حدیث ہیں۔ تو بہرحال مجھے لگا کہ آپ اس طرح کلیئرلی کہیں گے، اور آپ نے لیکن صرف علماء کے کہا کہ دو اقوال ہیں، اب آپ حدیث کی بجائے پھر وہ علماء کے اقوال پر آ گئے، تو یہ مجھے تھوڑی سی بات تشویشناک لگی۔ بہرحال ختم ہو گئی یہ بات میری، اب آپ کہیں تو ایک اور دیکھیں انہوں نے کہا میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، انہوں نے میرا جواب دیا ہے، ہم نے ان کے فرقے ہم نے کہا بالاجماع آپ کا کفر سے ثابت ہوتا ہے، آپ کے پورے فرقے کا، کیونکہ آپ لوگ شاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، آپ نے بالاجماع اپنے کتب میں، صحیح ترین کتب مسلم میں نبی اور اس کے علاوہ دوسری کتب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر زادہ، مشرک زادہ، نستجیر باللہ کہہ دیا ہے، اور سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہر طرح سے وہ کفر ہوتا ہے، ارتداد ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کا یہ بالاجماع عقیدہ ہے۔ آپ نے کہا کہ میں آپ کی بات کا جواب دوں گا، اب میری بات کا جواب دیا آپ نے؟ یہ بات تو میں نے کل بھی کہی تھی، آج بھی کہی ہے، آپ نے میرے بات کا جواب نہیں دیا۔ آپ اس چکر میں ہیں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نستجیر باللہ دونوں کو آپ نے جہنمی بنا دیا، اب اس چکر میں ہے کہ عثمان کا طور کوئی فضیلت تو بنتی نہیں، اس کی خلافت تو بنتی نہیں، کوئی دلیل نہیں، مسلمانوں نے سب صحابہ مہاجرین انصار نے اس کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے نا، اور جس کو مہاجرین انصار اور اس کا قاتل کون ہے؟ طلحہ جو عشرہ مبشرہ میں سے آپ کی کتب میں، ٹھیک ہے نا، صحابہ نے اس کو عائشہ نے اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا، اب اس کے فضیلت بنانے کے چکر میں آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیاں، تو کل میں نے اس کا بھی جواب تو دیا تھا نا کہ اگر بیٹیاں ہوں بھی تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی کرایا، وہ مطلقہ تھیں یا رشیدہ تھیں، انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی، آپ ثابت کریں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کرائی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کرائی ہو تو آپ کے مذہب میں جو ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ اور والدین وہ جہنمی ہو سکتے ہیں تو داماد بھی جہنمی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، داماد بھی بعد میں، کیونکہ ظاہر شادی کس مسئلے پہ ہوتا ہے، نکاح کس مسئلے ظاہر اسلام میں ہوتا ہے، وہ میں نے کل کہہ دیا، لیکن جہاں تک ربائب کا تعلق ہے تو آپ نے شاید سنے نہیں، کل میں نے عرض کیا تھا آپ لوگوں کی خدمت میں کہ جو ربائب کا جو لفظ بنت کا جو لفظ ہے عربی زبان میں بنت کا جو لفظ ہے یہ ربائب کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ لوگ ایک ایسے شخص کو جو آپ کا بیٹا نہیں ہے
اس کو لوگ آپ کا بیٹا کہتے ہیں عربی زبان میں، مسامحتاً، اس کو بیٹا کہا جاتا ہے، بیٹی کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو آیت نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی ربیبہ ہے ان کا، اگر ربیبہ کو بنت کہا جائے بالتسامح، تو اس میں مثلا قرآن مجید میں ہے، قرآن حمید میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کو جب آئے تھے ان کے پاس بدفعلی کے لیے، حملے کے لیے، تو کہا تھا ہن بناتی ہن اطہر لکم، یہ میرے بنات ہیں، آپ کے لیے پاکیزہ ہیں، بنات کے ساتھ نکاح کر لو. تو یہ بنات جو ہیں، بیٹیاں جو ہیں، یہ ان کی اپنی بیٹیاں نہیں تھیں. یہ مفسرین کے اقوال آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ وہ اپنے قوم کے بزرگ ہیں، نبی جو ہیں لوط علیہ السلام، تو وہ ان کی قوم کی جو بیٹیاں ہیں وہ ان کی بیٹی کی طرح ہے، تو اس لیے ان کو بنات کہا گیا ہے. تو اس کے لیے قرآن سے بھی شواہد ہے. بہرحال ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی میں نے کہہ دیا کہ وہ بھی علماء نے جنہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں، ان کے پاس دلائل ہیں، کیونکہ ان کے پاس روایات ہیں. روایات میں کیا ہے کہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بتیجیاں تھیں، وہ بتیجیاں بلکہ معاف کیجیے بانجیاں ہیں، وہ بانجیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش میں لیا ہے، ان کو بڑا کیا، اور پھر وہی بعد میں جو ہیں وہ بنات کہلائی. اور اس کے علاوہ ان کے پاس بھی دلائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جنگوں میں جاتے تھے، واپس آتے تھے تو زہرا سلام اللہ علیہا سے ملتے تھے اور فوراً ان کے پاس جاتے تھے، یعنی آخری فرد جن سے خدا حافظی کرتے تھے وہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور پہلا فرد جن سے ملنے آتے تھے زہرا سلام اللہ علیہا، اور عزت کرتے تھے اور صلہ رحم کرتے تھے. اس طرح ان کی دوسری بیٹیوں کے متعلق نہیں ہے. اگر وہ بیٹیاں ہوتی تو کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صلہ رحم تو واجب ہے، تو کیوں اس طرح نہیں کرتے تھے؟ ان کی سیرہ میں ایسا نہیں ہے. کیوں ہمیں نظر نہیں آتا کہ ان کی بھی عزت کریں، ان سے بھی ملنے چاہیں، ان کے سے بھی پیار کریں؟ اس طرح کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کے پاس بھی دلائل ہیں. اب ان سب دلائل کو بعد میں دیکھنا ہوگا. صرف لفظ بنت کا اطلاق وہ قرآن میں بھی ثابت ہے کہ غیر صلبی بنت کے لیے بھی لفظ بنت کا اطلاق ہوا ہے، بیٹی کا لفظ، ٹھیک ہے نا. تو آپ جن باتوں کو دلیل لے کے آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ دلیل ہیں، لیکن وہ اس طرح مستحکم دلیل نہیں ہے جس کی تعویل نہ ہو سکے. لیکن یہ کوئی اتنا کلیدی اساسی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرائی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر شادی کرائی بھی ہوتی نا، خود پیغمبر نے کرا. آپ لوگوں کا تو عقیدہ ہے کہ وہ دنیائی مسائل میں معصوم ہے ہی نہیں، دنیائی مسائل میں معصوم نہیں ہے. بیٹی کا شادی کسی سے کرانا یہ کوئی دینی مسئلہ تھوڑی ہے، یہ دنیائی مسئلہ ہے. اور کسی حدیث میں بھی نہیں ہے کہ انہوں نے خود شادی کرائی ہے عثمان سے، ٹھیک ہے. اگر کرائی بھی ہوتی وہ تو اس مسئلے میں آپ کے نزدیک معصوم بھی نہیں، آپ کے لیے کوئی حجت ہی نہیں ہے اس معاملے میں. ختم بات. بسم اللہ. جی سر، ٹھیک ہے، یہ کوشچن ہو گیا. آپ نے اس کا جو آنسر مناسب لگا آپ کو آپ نے دے دیا. بہرحال اس میں میرے کچھ ہیں چیزیں، باتیں مجھے ایڈ کرنی تھی، لیکن وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی.